ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے بھارت میں ہندو بالادستی نظریے کی حامل مودی حکومت کو ہمسائے ممالک کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر پر بھارتی قبضہ اور فوجی کارروائیاں جنوا کنونشن کے تحت جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ بھارت آزاد کشمیر پر دعوے کے ساتھ ساتھ فالس فلیگ آپریشن کی بھی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے ایک بھارتی ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ اس ڈرون طیارے کی پاکستانی حدود میں پرواز بھارتی جارحیت کی مثال ہے۔ دوسری طرف پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے تاریخی بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عالمی قوانین کے مطابق بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان میں آج ایٹمی دھماکوں کی یاد میں یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ 1998 میں آج ہی کے روز پاکستان نے بھارت کے 3 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں چاغی کے مقام پر ایک ساتھ 5 دھماکے کر کے نہ صرف خطے کی طاقت کا توازن بحال کیا بلکہ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بھی بن گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے پلوامہ، کلگام اور سوپور کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں کیں۔ ریگی پورہ کپواڑہ کے ایک لاپتہ طالب علم کی لاش بھی برآمد ہوئی ہے۔ گزشتہ روز بھارتی فوجیوں نے 3 کشمیری صحافیوں کو ہراساں اور تذلیل کا بھی نشانہ بنایا۔ معروف مجاہد کمانڈر ریاض نائکو کی قبر پر کثیر تعداد میں لوگوں کی زیارت سے خوفزدہ قابض حکومت نے ان کی میت سونامرگ، گاندربل سے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دراصل مقبوضہ کشمیر میں آزادی پسند جماعتوں دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے برطانیہ میں ایک گردوارے پر حملے کو بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی کارستانی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ برس جب بھارتی حکمرانوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جبری طور 80 لاکھ سے زائد لوگوں کو محصور کر کے لاک ڈاؤن لگایا تو دنیا کا کوئی ملک کشمیریوں کو انصاف دلانے کے لیے آگے نہیں آیا۔ اب جبکہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، آزاد کشمیر کے ایک بزرگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ 8 مہینے سے کشمیری اپنے گھروں میں نظر بند ہیں، لاک ہے، کرفیو ہے، اور جو کچھ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے اوپر سعودیہ نہیں بولا میری معیشت خراب ہوتی ہے، ہمارے کاروبار خراب ہوتے ہیں، اور ہمارے عرب بھائی جو ہمیں کہتے ہیں مسلم فی الثلاثہ یوم، یہ 3 دن کے مسلم ہیں، وہ پکے مسلم ہیں، جو مودی کو ہار پہنا رہے، جو ایوارڈ دے رہے ہیں، نہیں بولے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ جو انسانیت کے علم اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں، کوئی نہیں بولا۔ تو بھائی ان کشمیریوں کی آواز کو اللہ تو سننے والا ہے نا۔